سلطانہ ڈاکو ایک پراسرار شخصیت اور ایک پراسرار کہانی جس سے ہندوستان کے نواب اور دولت مند ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے۔ ایک ایسی پراسرار کہانی جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، تو برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہندوستان کے نواب اور دولت مند لوگ سلطانہ ڈاکو سے خوفزدہ رہتے تھے۔ انہیں یہی تڑکا لگا رہتا تھا وہ کسی بھی وقت ان کی دولت اور قیمتی اشیاء لوٹ کر لے جائے گا۔ صوبہ یو پی کے شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں میں بسے عمرہ اپنا مال و زر چھپا کر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور اس کی حفاظت کا خاص انتظام کرتے۔ یہ لوگ سلطانہ ڈاکو کی لوٹ ماری سے پریشان نہیں تھے، بلکہ اس لیے بھی خوفزدہ تھے کہ وہ عمر بھر کی جمع پونجی ہی نہیں لوٹ کر لے جاتا تھا، بلکہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو سینکڑوں انسانوں کو گولی اور خنجر کے وار سے ہلاک کر چکا تھا اور ہر واردات کے بعد آسانی سے فرار ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے عمرا اسے ایک شفاق اور بے رحم انسان سمجھتے تھے، مگر یہی سلطانہ ڈاکو غریب اور بے بس انسانوں کا غمگسار اور ان کا مسیحا بھی تھا۔ کئی بار اس لٹیرے کے خلاف پولیس کو درخواست دی گئی اور اس کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر پولیس اسے ڈھونڈنے اور گرفتار کرنے میں ناکام ہی رہی۔ خود پولیس کے کئی افسر اور سپاہی سلطانہ ڈاکو کی گولیوں اور خنجر کے دھار سے نیچے آ کر موت کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ بندوق چلانے کا ماہر تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ کا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خطروں سے کھیلنا پسند کرتا ہے، اسے موت کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ ایک طرف ہندوستان کے نواب جاگیردار اور مال و دولت رکھنے والے لوگ اس سے پریشان تھے اور سلطانہ کی گرفتاری یا پولیس سے مقابلے میں اس کی ہلاکت کی خواہش رکھتے تھے، مگر دوسری جانب سلطانہ ڈاکو نے غریبوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ غریب اور بے بس لوگ سلطانہ ڈاکو کی درازی عمر کی دعائیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان لوٹا ہوا مال ان غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا اور ان کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کا بچپن اور لڑکپن بھی غریب اور مفلسی کے ساتھ بیتا تھا۔ اس سے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے درد مندی کا احساس اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار رہتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد اس دور کی انگریز انتظامیہ نے برطانوی سراغ رسانوں اور جاسوسوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ نے 1,00,000 روپے کا انعام بھی رکھا تھا، مگر ان کی یہ ترکیب سود مند ثابت نہ ہوئی۔
کسی نے سلطانہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی اور آخرکار محکمہ پولیس نے لوٹ مار کی مسلسل شکایات اور قتل کی مختلف وارداتوں کے بعد انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں اور جاسوسوں کو سلطان کا کھوج لگانے اور اسے گرفتار کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس حوالے سے پولیس کے ایک افسر سیموئل پیٹرسن اور سراغ رساں فریڈی ینگ جو مسٹر ینگ کی عرفیت سے پہچانے جاتے تھے ان نام سامنے آتا ہے۔ مختلف تذکروں میں لکھا ہے کہ مسٹر ینگ انگلینڈ میں اپنے شعبے کے ماہر اور ذمہ دار افسر مانے جاتے تھے۔ انہیں برطانیہ سے خاص طور پر ہندوستان بلایا گیا تھا۔ محققین کے مطابق انگریز دور کے سرکاری ریکارڈ میں سلطان ڈاکو اور اس کے جرائم کی تفصیلات کے ساتھ اس کے بارے میں دیگر ضروری معلومات بھی درج ہیں۔ کہتے ہیں کہ مقامی انتظامیہ اور برطانیہ میں محکمہ پولیس کے افسران کے مابین سلطانہ سے متعلق خط و کتابت کا ریکارڈ آج بھی محفوظ ہے۔ سلطانہ ڈاکو کی زندگی اور رابن ہوڈ جیسی افسانوی شہرت نے ہندوستانی ادیبوں اور فلم سازوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا اور اس کے کردار پر ناولوں کے علاوہ فلمیں بھی سامنے آئیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سلطانہ ڈاکو کے علاوہ بھی دوسرے لٹیروں اور ٹھگوں کی بھرمار تھی اور چوریوں کا سلسلہ بھی مسلسل سے جاری تھا۔ کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کر لوٹا جاتا اور کبھی بندوق اور خنجر سے ڈرا کر مال و متاع سے محروم کر دیا جاتا۔ ڈاکو بے خوفی سے تجارتی قافلوں کو راستے میں لوٹ لیتے تھے اور اس موقع پر کسی بھی خطرے کا احساس کر کے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ انگریز سرکار نے چھوٹے قصبوں میں ٹھگوں اور لٹوروں کی شکایت کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین محترم، یہ تھی قسط نمبر 1 سلطانہ ڈاکو کی۔ انشاءاللہ یہ 2 قسطوں پر مشتمل کہانی کی اگلی قسط اس سے آنے والی ویڈیو میں شائع کی جائے گی، تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔